بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی دو سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز فجر کی دو سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتیں پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں، اور ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت میں اس آیت میں فرمایا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر باغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن فیوزات و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ حدیث نبی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث سے برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا، بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن
قرآن اور حدیث والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر یوں ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنے کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بذات خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملے گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، تم یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر و عظیم سے نوازتا ہے۔ لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے تو یقیناً مل جائے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے؟ بالکل تھوڑے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر تدبر اور اس سے پڑھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و حقائق اور اس کے اثرات و غم سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطلبوں معنی سے ناآشنا نہیں۔ اس بنا پر وہ قرآن کے مطالب و معنی سے ناآشنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے اعراض و گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کے انفرادی و اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآن و ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنما زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کے ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی۔ جس کے خواہش مند ہے اور جس سے قرآن و اولا کے مسلمان بہرہ یاب تھے، پاس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیتی ہے، ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس نے پہلے علم دیا گیا ہے۔ ان کے پاس تو جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور اپنے تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خیشیت الہی اور رقت نفس طاری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ پر ہی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کیا اور اس آیت کریمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک کو گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ فرما رہے تھے کہ بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیں یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا، اور نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن کرتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی محسور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا، جس میں تلاوت قرآن پاک سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو حیرات و استجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کے رکعت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے حد درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل انسان تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی۔ صحیح بخاری، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن پاک وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم الطبع انس جن مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اس لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ و عرفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت نافع بن عبد الحارث نے، جو کہ مکہ کے والی، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب، انہوں نے ایک غلام کو ملایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورۃ الرحمن ہے، اور وہ مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے وہ پورا مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، کان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخرت میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسے چیز نہیں جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کچھ کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے، سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لیتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا
दुनियावी दौलत और आसाइशों के हुसूल में दीवाना है। मोहतरम नाज़रीन, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ भी है वो मुस्तकिल नहीं है। हमारे ख़ानदान और हम और दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, अच्छी सेहत में कमी आ सकती है, हमारी दौलत भी ख़त्म हो सकती है, फिर भी हम मगरूर और मुतकब्बिर रहते हैं। सूरत रहमान बार बार हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए काम करें और नेक अमाल में मशगूल हों और अल्लाह ही को राज़ी करने की कोशिश करें। हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से सूरत रहमान को दिल से सिखाना अमन व सुकून का बायस साबित हो सकता है। अपने आप को अल्लाह के मुख्तलिफ एहसानात की याद दिलाकर हम तनाव और ज़हनी दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब आप नमाज फजर अदा करने लगे हैं तो 2 सुन्नतें अदा करने के बाद आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या अलीमु कहे एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने हैं। जब आप नमाज फ़जर अदा कर लें तो इसके बाद आपने एक मरतबा सूरत रहमान की तिलावत करनी है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आज 2 सुन्नत के बाद सूरत रहमान की तिलावत करें, तो फ़र्द के बाद भी तिलावत कर सकते हैं। और आखिर में आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। ये अमल करके आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको खुशी खुशी वो अता करेगा और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी और आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करेगा। ये अमल करने से पूरा साल अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएंगे। जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमा दे इस पर पूरी दुनिया रहम करती है, पूरी दुनिया इससे प्यार करती है, कायनात की हर चीज़ इससे प्यार करती है। तो आप भी इस अमल को लाजमी तौर पर करिए। इंशाअल्लाह आपके सब काम आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह।